الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا۔ یوم آخرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یوم آخرت کا ایک اہم ترین مرحلہ میزان، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ سنا ہوگا کہ اللہ کی عدالت میں انسانوں کے سامنے گواہ بھگتائے جائیں گے، نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سارے پروسیس پورے ہونے کے بعد، سوال و جواب کے بعد، انسان کے نامہ اعمال اور حساب کے بعد، اکثر اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کے بعد میزان کا مرحلہ ہوگا۔ دیگر حساب میں، نامہ اعمال میں اور میزان میں فرق یہ ہوگا کہ نامہ اعمال کے اندر اعمال کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے کہ انسان نے اتنے اعمال کیے، اتنی نیکیاں کیں، اتنی برائیاں کیں۔ اتمام حجت ہوا کہ واقعتاً انسان نے یہ اعمال کیے، یہ اچھائیاں کیں، یہ برائیاں کیں۔ اور میزان تول کو کہتے ہیں، ترازو کو کہتے ہیں۔ میزان کے اندر پھر ان کی کوالٹی اثر نو چیک کر کے فائنل رزلٹ مرتب اس کے بعد ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا میزان نیکیوں کا بھاری پڑ گیا وہ من پسند جی چاہی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیکی کے میزان ہلکے پڑ گئے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ تمہیں کیا خبر کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں میزان کیا ہے۔ میزان وزن سے ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 8 آیات بینات میں قیامت کے وزن کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اہل سنہ کے نزدیک، سلف صالحین کے نزدیک، یہ ایک حقیقی، واقعی، نظر آنے والا ایک میزان ہوگا۔ دیکھیے دنیا میں بھی میزان کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک سونار کے پاس اپنا میزان ہے، سبزی فروش کے پاس اپنا ایک تول ہے، اور بڑی بڑی چیزوں کو وزن کرنے کے لیے بڑے بڑے کانٹے اپنے انداز میں ہیں۔ تو اللہ نے جس میں انسانوں کو تولنا ہے اور جس بنیاد پہ رزلٹ مرتب کرنا ہے، وہ تول ایک خاص تول ہے جسے قرآن و حدیث میں میزان کہا گیا ہے۔ امام ابو اسحاق رحمہ اللہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اجمع اہل السنہ علی الایمان بالمیزان وان اعمال العباد توزن به۔ اہل السنہ کا اس بات پر اجماع ہے، وہ میزان کو مانتے ہیں، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمِيزَانَ لَهُ لِسَانٌ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اس میزان کی ایک زبان بھی ہوگی، وَكَفَّتَانِ، اور 2 اس کے پلڑے بھی ہوں گے، 2 حصے بھی ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی عظیم شرح فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پہ امام ابو اسحاق کے حوالے سے امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے، جس کی سند میں بعض اہل علم کے نزدیک کچھ ضعف پایا جاتا ہے، مجموعی طور پر بعض اہل علم نے اس کو موقوفاً صحیح قرار دیا ہے۔ جناب سلمان بیان کرتے ہیں یوضع المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن میزان کو رکھا جائے گا۔ فَلَوْ وُزِنَتْ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوَسِعَهُنَّ، اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہوگی، اگر سب آسمان اور زمین بھی اس میں تولے جائیں
تو اس کے بعد بھی اس میں مزید گنجائش موجود ہوگی۔ فرشتے کہیں گے یا ربی، اے ہمارے رب، اس میں کیا تولا جائے گا؟ فیقول اللہ لمن شئت من خلقی، اپنی مخلوق میں سے جسے چاہوں گا میں اس میں تولوں گا۔ فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ امام آجری نے اس کو کتاب الشریعہ میں بیان کیا ہے۔ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے موقوفاً یہ مروی ہے، اور بعض دیگر اسانید کے ساتھ جن میں بعض اہل علم کے نزدیک ضعف ہے، مرفوعاً بھی مروی ہے۔ میزان واحد کا لفظ بھی آیا ہے اور جمع کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہاں جمع کے لیے جمع کے طور پہ آیا ہے، جس کے میزان تول بھاری ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اس میزان پہ کیا تولا جائے گا اور تولنے کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی، اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ میزان کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہوگا کہ جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوا تو رو پڑیں۔ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں جب آنسو بہائے تو آپ نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا مجھے آگ کی یاد آ رہی ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ اے اللہ کے پیارے نبی، کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، 3 موقع ایسے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ عند المیزان، اس وقت جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، جب تک یہ واضح نہیں ہو جائے گا کہ وزن کم پڑتا ہے یا زیادہ، کوئی یاد نہیں کرے گا۔ جب رزلٹ دیا جائے گا اور نام اعمال کے نتائج دیے جائیں گے، جب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں یا پیٹھ کے پیچھے سے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور تیسرا موقع آپ نے بیان کیا پل صراط کے سے گزرتے ہوئے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امام عراقی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ بعض اہل علم کے مطابق مجموعی اسانید کو ملانے سے یہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میزان جب ہو رہا ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو آپ اس چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہوں گے۔ کیا تولا جائے گا اس میزان میں؟ سب سے پہلے قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، جو چیزیں تولی جائیں گی ان میں سے جو چیزیں باقاعدہ طور پہ جن کا وزن ہوگا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے وجود کو بھی تولا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل العظیم السمین، موٹا تازہ انسان قیامت کے دن آئے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، لیکن اس کو جب تولا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ عظیم روحانی مقام و مرتبہ، معاشرتی لحاظ سے، سمین فزیکلی اور جسمانی لحاظ سے، عظیم بھی ہوگا، فربا بھی ہوگا، لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، چونکہ اس میزان کے تولنے کے اپنے ضابطے ہیں۔ جن اعمال کی وجہ سے وزن زیادہ ہوتا ہے یا جن اعمال کی وجہ سے وزن کم پڑ جاتا ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اس بیس کے اوپر وہ وزن ظاہر ہونا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے پتلے سے صحابی تھے۔ صحابہ کرام نے جب ان کے دبلے پن کو دیکھا اور ان کی باریک پنڈلی کو دیکھا
تو مسکرا پڑے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو صحابہ نے بیان کیا من خموشتی ساقی، اس کی پنڈلیوں کی نزاکت باریکی دیکھ کر۔ تو آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا لرجل عبد اللہ اسقل فی المیزان من احد، یہ عبداللہ جو ہے اس کی ایک ٹانگ کا وزن بھی میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو ایک چیز معلوم ہوئی کہ اس میں میزان میں انسان کو تولا جائے گا۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے واضح طور پر قرآن و حدیث سے کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ جو انسان عمل کرتا رہا زندگی بھر، وہ تمام اعمال انسان کے تولے جائیں گے۔ اور تیسری چیز انسان کے اقوال تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں لکھا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اس بات کے دلائل کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ چوتھی چیز قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ خود نام اعمال، جو انسان کو نام اعمال دیا گیا ہے جس میں انسان کے اعمال نیکیاں برائیاں لکھی، اس کو بھی تول دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے انسان کا وزن بھاری ہو جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پہ لیٹتے، اللہ اکبر، کہاں کہاں آپ کی سوچ جاتی ہوگی، آخرت کے مناظر کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم گھوم جاتے ہوں گے۔ تو بستر پہ لیٹ کے آپ یہ دعا کرتے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے ذنوب مجھے معاف فرما دے، وَأَخْزِ شیطانی، میرے شیطان کو ذلیل کر دے، وَفُکَّ رِحانی، مجھے آزاد کر دے، وَثَقِّلْ میزانی، میرے میزان کو بھاری کر دے، وَجَعَلْنِی فِی النَّدِیِّ الْأَعْلَى، اے اللہ ملأ اعلیٰ میں جو اونچے مقام کے لوگ ہیں مجھے ان میں شامل کر دے۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 1982 ہے۔ دوسری چیز جس سے انسان کا وزن بھاری ہوگا اور ترازو میں پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا، وہ ایمان، عقیدہ، توحید اور کلمہ طیبہ ہے۔ سب سے زیادہ اس پہ محنت کی ضرورت ہے کہ انسان کا اللہ پہ توکل ہو، اس پہ یقین ہو، اس پر ایمان ہو، شرک سے بچنے والا ہو، توحید کا شدائی اور فدائی ہو، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اور اس پہ محنت کرنے والا ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث 2639 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، گناہوں کے 99 رجسٹر اس کے سامنے تا حد نگاہ کھول کے رکھے جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کیا کرامن کاتبین نے تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا نہیں میرے رب۔ تیرے پاس کوئی معذرت؟ کہے گا نہیں میرے رب۔ اللہ کہیں گے آج تیرے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے، تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک پرچی نکالی جائے گی، اس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا اور اسے کہا جائے گا اپنا وزن دیکھو۔ تو کہے گا اللہ اس پرچی کا ان رجسٹروں کے مقابلے میں کیا وزن ہوگا؟ کہا جائے گا تیرے اوپر آج ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتِ، تو ان گناہوں کے رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس پرچی کو جس پہ کلمہ شہادت لکھا ہے، توحید و رسالت کا اقرار لکھا ہے، اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ، وہ سب رجسٹر اوپر اڑ جائیں گے، وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ، اور اس پرچی کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز جس سے نام اعمال میں اور ترازو میں، میزان میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ کی تسبیح، آپ ارشاد فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ العظیم. دو بول ایسے ہیں زباں پہ ہلکے ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح کے گنگانا، رب کریم کو یاد کرنا، اس کا اللہ نے بہت زیادہ وزن رکھا ہوا ہے. چوتھی چیز جس سے میزان بھاری ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہے. جناب ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، وہ میزان جو اتنا زیادہ وسیع ہے کہ آسمان و زمین کو بھی اس میں رکھا جائے تو پھر بھی اس میں گنجائش ہوگی. آپ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تو میزان کو بھر دیتا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں اکٹھی ہی بیان کر دی. 4 ہم نے پہلے کاؤنٹ کر لی ہیں، یا غالباً 5، تو 5 یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بخن بخن خمس ما اسقلہن فی المیزان. واہ واہ، کیا کہنے ان 5 چیزوں کے، ان کا میزان میں کتنا ہی وزن ہوگا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. 4 تو الفاظ ہو گئے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. ان 4 کلمات کا کتنا ہی وزن ہوگا. اور 5واں ایک عمل ہے، الولد الصالح یتوفی فیحتسبہ والدہ، جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کی ٹھنڈک. کسی کا بیٹا، اس کی اولاد جدا ہو گئی اور اس نے صبر سے کام لیا تو اس صبر کا بہت وزن ہوگا. ایک اور چیز میزان جس سے بھاری ہوگا وہ حسن اخلاق ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن. حسن اخلاق سے بڑھ کے انسان کے میزان میں کسی چیز کا وزن زیادہ نہیں ہوگا. حسن اخلاق، نرم گفتگو، چہرے پہ مسکراہٹ، انسانوں کے کام آنا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان چیزوں کے مجموعے کو حسن اخلاق کہتے ہیں. اگر انسان نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں کوئی چیز وقف کر دی ہے، کوئی پلاٹ اللہ کے نام پہ دے دیا ہے، دینی ادارے کو دے دیا ہے، مسجد کو دے دیا ہے، سواری اللہ کے نام پہ وقف کر دی ہے، گھوڑا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، یعنی کوئی بھی چیز ایسی اس نے ڈونیشن کی ہے کہ جو چیز موجود ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو اس کا بھی بڑا وزن ہوگا. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من احتسب فرسا فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا ثواب کی نیت سے پالا اور اس کو وقف کر دیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں بشرطے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہو اور اس کے وعدے کو یقین مانتا ہو، فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْسَهُ وَبَوْلَهُ. 4 چیزیں آپ نے گنی. گھوڑا جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، حتیٰ کہ جو وہ کھانے اور پینے کے بعد بول اور براز کرتا ہے، یہ چاروں ہی چیزیں قیامت کے دن اس کے میزان میں تول دی جائیں گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2853 ہے. کسی کے جنازے کے پیچھے چلنا غم اور دکھ کے موقع پر، اس کا بھی بڑا وزن ہوگا. آپ ارشاد فرماتے ہیں من تبع جنازہ حتی یصلی علیہا، جو کسی جنازے کو فالو کرتا ہے حتیٰ کہ فارغ ہو جاتا ہے نماز جنازہ سے، فلہ قیراتان، تو اس کو اللہ تعالی، یعنی اس حد تک وہ فالو کرتا ہے کہ جنازہ بھی پڑھ لیا اور دفن تک ساتھ رہا اور دفن سے بھی لوگ فارغ ہو گئے، تو اس کو 2 قیرات اجر ملتا ہے. اور جو نماز جنازہ کے فارغ ہونے تک فالو کرتا ہے اس کو 1 قیرات اجر ملتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کریم کی جان ہے، لہو اثقل فی میزان من احد، کہ 1 قیرات انسان کے میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے.
امام البانی نے اسے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا۔ آخر میں چند ان اعمال کا بھی میں تذکرہ کرنا چاہوں گا جن سے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ ان میں سر فہرست شرک ہے۔ شرک تو تمام کی تمام نیکیوں کو لے ڈوبے گا۔ دوسری چیز، خلوت میں بالکل انسان کا نہ ڈر اور بے باک ہو جانا، اور اللہ رب العزت کے علم کی اور اللہ کے جلال کی کوئی پرواہ ہی نہ کرنا، اس سے انسان کے جو برائیوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور نیکیوں کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ تو اس میں آپ نے اسی بری عادت کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب بھی ان کو خلوت کا موقع ملے گا تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پامالی کر رہے ہوں گے، گناہوں کا خوب ارتکاب کرتے ہوں گے۔ تیسری چیز ہے مخلوق کے حق میں زیادتی، حقوق العباد کے اندر کوئی ظلم۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی، میرے کچھ غلام ہیں، وہ 3 میرے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں، یکذبوننی، جھوٹ بولتے ہیں، یخونوننی، خیانت کرتے ہیں، ویعصوننی، میری بات نہیں مانتے، اور میں بھی پھر کیا کرتا ہوں، اشتمہم واضربہم، میں ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں اور ان کو مارتا بھی ہوں، وہ یہ کرتے ہیں میں یہ کرتا ہوں، فکیف انا منہم، تو میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک، جو انہوں نے جھوٹ بولے، جو خیانت کی، جو تمہاری باتیں نہیں مانی، ان کا حساب ہوگا، اور دوسری طرف تمہاری سزا کا حساب ہوگا۔ اگر تو یہ برابر رہا، نہ تجھے کچھ لینا پڑے گا نہ دینا پڑے گا، لیکن اگر تیری سزا ان کے جرائم سے کم تر رہی تو پھر تیرا حساب زیادہ ہوگا، تجھے ان کی نیکیاں لینی آئیں گی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری سزا ان کے جرائم سے بڑھ کر ہوئی تو پھر تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، حتیٰ کہ یہ الفاظ ہیں یبکی ویہتف، یوں آہو بکا کرنے لگتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ کیا تم نے پڑھا نہیں ہے کہ روز قیامت ہم ترازو انصاف کے قائم کریں گے، کسی پہ کچھ ظلم نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا، ہم اسے لے آئیں گے، حساب لینا ہمارے اوپر بس ہے۔ اس آدمی کا تو آخرت پہ یقین تھا، کہنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، پھر تو مجھے ان کو آزاد کیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3167 ہے۔ بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، روز محشر کے حساب سے پہلے تم اپنا حساب خود کر لو، وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اور قیامت کے دن جب تمہیں تولا جانا ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو خود ہی تول لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس میزان کے بارے میں فکر مند رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حساب اور میزان کے بعد پھر نتائج کا اعلان ہوگا، اور اس کے بعد پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ مراحل کیسے ہوں گے؟ آئندہ سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ وابستہ رہیے گا اس سیشن کے ساتھ اور نہج اسٹوڈیو کے اس پلیٹ فارم پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یوم آخرت کی فکر اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔